انسان جو ہے اس کو یعنی جب کسی نے کوئی تکلیف دی ہے، اس کا ہاتھ یا اس کی ناک توڑ دی یا کچھ ایسا ہوا، تو اس کے اوپر کیا کیا جاتا ہے؟ بدلہ لیا جاتا ہے. تو جو بندہ اپنا بدلہ چھوڑ دیتا ہے نا، اس کو بولا جاتا ہے کہ اس سے کیا کر دیا؟ صدقہ کر دیا. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس کو معاف کر دیا. تو ایک ایکسٹرا منی کی حیثیت سے ہمیں نظر آتا ہے کہ کوئی ایسی چیز جو اس کے اوپر ضروری نہیں تھی اور پھر بھی اس کے بعد بھی اس نے اس کو کیا کیا؟ چھوڑ دیا. جیسا کہ آپ نے سورہ 2 میں، سورہ بقرہ میں اس کی 215 آیت میں پڑھا تھا، سود کے حوالے سے اور قرض داری کے معاملات کے حوالے سے کہ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر کوئی بڑا تنگی میں ہے تو اس کو مہلت دے دو آسانی تک قرض کے معاملات کے لیے. اور سود جیسے کہ پہلے آپ لوگ لیتے دیتے تھے، تو اب جو اس کو واپس کرنا ہے پیسہ، تو اب تو آپ سود کے بغیر لوگے، تو اب وہ مشکل میں وہ نہیں دے سکتا، تو آپ اس کو ٹائم دے دو. اور پھر کہتے ہیں ان تصدقوا خیر لکم، تم صدقہ کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا، مطلب نہیں لو اس سے واپس. سمجھ رہے ہیں؟ تو صدقے کا آپ کو پوزیشن سمجھ میں آتی ہے، اس کا مقام کیا ہے. اور انفاق کے معاملے میں جب صدقے کی بات آتی ہے، یعنی انفاق کے اندر سے صدقہ ہے. جیسا کہ آپ نے پڑھا تھا کہ سورہ بقرہ میں کویشچن کیا گیا، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، یہ آیت نمبر 215 تھی، جس میں آپ نے پڑھا تھا کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ. یہ آیت نمبر 280 میں آپ نے یہ پڑھا تھا کہ تصدقوا، صدقہ کر لو. اور آیت نمبر 215 میں آپ نے پڑھا تھا وہ آپ سے کویشچن کر رہے ہیں انفاق کے معاملے میں، خرچ کے معاملے میں. تو آپ کیا کہہ دیجئے، جو بھی تم خرچ کرتے ہو فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، تو والدین کے لیے کرو اور اقربین رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکین کے لیے. اب آپ آگے مصارف دیکھ لیں جن پہ خرچ کیا جائے گا. یہاں پہ آپ نے دیکھا کیا لکھا ہوا ہے؟ فقراء کے لیے، مساکین کے لیے، اس پر کام کرنے والوں کے لیے، صدقے کے لیے جو ورکنگ کرتے ہیں، اس جگہ پہ جاب کر رہے ہیں، اور جو آپ دلوں کو مائل کرنے کے لیے یعنی اسلام کے لیے، نان مسلمس پہ، اور گردن کے چھڑانے میں اور قرض داروں کی مدد کرنے میں. یہاں پہ دوسرے مصارف آ رہے. تو پہلی پرائیورٹی کس کو دینی ہے ہمیں؟ پہلی ترجیح ہماری کون ہوگی؟ والدین، رشتہ دار، یتیم، مسکین، عام جو ہمارے جاننے والے ہیں، اور اقربین رشتہ داروں کے مسکین اور یتیم. یہاں پہ عام بولا جا رہا ہے، یعنی یہ کس کا؟ بیت المال کا پیسہ ہے جو جمع ہو رہا ہے. فقراء عام محتاج، مسکین عام جو بھی بیچارہ مشکل میں ہے، سفید پوش ہے، اور اس پر ورکنگ کرنے والے. آگے بیت المال کے واقعی پورا ایک ادارہ ہے، صحیح، جس میں لوگ کام کر رہے ہیں. اور پھر گردن کے چھڑانے میں پھر بڑے بڑے معاملات وہاں سے ڈیل کیے جائیں گے. تو صدقہ سارا جمع وہاں پہ ہوتا ہے. صحیح ہے. پھر اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں کہتے ہیں کہ نیک صدقے کے بغیر سمجھ لیں کوئی نیکی ہو ہی نہیں رہی ہے. کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں سورہ منافقون، اس کی 10 آیت میں آتا ہے، 63 کی 10 میں دیکھیں، سورہ منافقون ہی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب اس کے پاس موت آ جائے گی انسان کے پاس، تو وہ بولے گا فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کاش میں مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیتے، میں صدقہ کر لیتا اور میں نیکوکاروں میں سے ہو جاتا. تو صدقے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. یعنی آپ اور میں جب تک اپنا پیسہ نہیں لگائیں گے نا، ہم کچھ کوئی قابل ہی نہیں ہے، اللہ کے آگے ہماری کوئی شناخت ہی نہیں ہے. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ سورہ حدید جو ہے، اس کی سورہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے 57 کی 18 آیت ہے، 18 میں اللہ کہتے ہیں ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورت اور جو اللہ کو قرض دیتے ہیں ان کے لیے تو بڑا ہی اچھا اجر ہے. صحیح ہے نا. تو صدقہ کرنا بہت پسندیدہ عمل ہے. یہاں پہ صدقات کی بتائے جا رہے ہیں کہ اسپینڈنگ کس پہ ہوگی، خرچ کس پر ہوگا. اچھا اگر آپ دیکھیں رسول کے زمانے کے حوالے سے بھی، خیر یہ بڑا ڈیٹیل ٹاپک ہے، میں تو آپ کو تھوڑا سا شارٹلی بتا رہی ہوں کہ سورہ مجادلہ جو ہے سورت 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی 12 آیت میں کہ اے ایمان والو، کہ جب تم مشورہ کرتے ہو رسول سے تو تم پیش کرو اپنے مشورے سے پہلے صدقہ. تو رسول کو یہ نہیں کہہ رہے زکات دو، کیا کہہ رہے؟ صدقہ پیش کرو. فرق سمجھ رہے آپ صدقہ اور زکات کا؟ تو تم جو ہے رسول کے سامنے صدقہ پیش کرو. قرآن ہمیشہ کہتے ہیں اقیموا الصلاۃ والزکاۃ، تو زکات تو دینی ہی دینی، سمجھ رہے ہیں. لیکن اور یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا پڑھا تھا مشرکین اگر توبہ کر لیں، صلاۃ قائم کرے اور زکات دے تو ان کا راستہ چھوڑ دو. اس کے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن صدقہ یہ دینا ضروری ہے، اس کی ایک الگ اس کی اسٹیٹس ہے، اس کا الگ درجہ ہے. اور نبی کو جو صدقہ پیش کرنے کا کہا جا رہا تھا وہ اسی لیے کہ زکات نہیں دو گے، تم صدقہ دو گے اگر تمہیں پرائیویٹ ٹاک کرنی، وہ ایک جو تھوڑے عرصے کے لیے ٹائمنگ جو اللہ تعالیٰ نے ایک آرڈر دیا تھا. تو ظاہر ہے وہ رسول اپنے اوپر تو نہیں لگا رہے تھے یا جو بھی تھا. مطلب بتا آپ کو یہ رہی ہوں کہ صدقے کی جو صدقہ جو ہے وہ ڈیفائن اس طریقے
یہاں پہ آپ اس کے مصارف سے بھی اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ کن کو دیا جا رہا ہے. صحیح ہے, اللہ کی راہ میں, یعنی کوئی بھی اللہ کے کام میں, پرنٹنگ میں, جہاد میں, کسی بھی اس میں ہم لگائیں گے پیسہ, مسافر کو دیں گے, یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے, یعنی مقرر اللہ نے کیا اس چیز کو. صحیح ہے, اور اللہ علم والے, حکمت والے ہیں, اللہ کو نالج ہے کہ کس چیز کو, کس پیسے کو کہاں خرچ ہونا چاہیے, اس کی وزڈم کیا ہے, حکمت کیا ہے. زکوٰۃ اور صدقہ الگ الگ چیزیں تو نہیں ہوئی. زکوٰۃ یعنی آپ کو پیسہ وہی ہے, کوئی ایشو نہیں ہے اس میں, لیکن زکوٰۃ تو دینا ہی دینا ہوتا ہے. صدقہ جو ہوتا ہے نا, وہ آپ کو ایک الگ سے سمجھ لیں, تھوڑی سی ڈیمانڈ چل رہی ہے آپ کی, کیا کہ وہ بھی اس وقت ضروری ہے, بعض مقامات پر وہ ضروری کی درجے پہ آ جاتا ہے, لیکن پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ اس کے مصارف آپ دیکھ رہے الگ ہے, اور صدقہ کا حکم اس طرح نہیں آتا جیسے اقیم الصلاۃ والزکاۃ بولے جاتے ہیں. صدقے کی آپ پوزیشن دیکھیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم صدقہ کر دو, یعنی ایک چیز تم کو معافی کی کمپنسیشن میں آپ صدقہ دے رہے ہیں. آپ کو کسی کو مہلت دینی ہے تو اس کے بعد آپ جو ایکسٹرا چھوڑ رہے ہیں اس کو وہ صدقہ ہو رہا ہے. صحیح ہے, اور اسی طریقے سے نبی کو یہ نہیں بولا جا رہا ہے آ کے زکات دو, کہہ رہے صدقہ دو. صحیح ہے, اور جو صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں ہیں اور اللہ کو قرض حسنہ دے رہے, پھر اس کے بعد ایک اور کیٹیگری آتی قرض حسنہ, یعنی اس سے بھی ہٹ کے آگے نکل کے جب وہ کام کرے. اگر آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے, انہوں نے جا کے اپنے اس دور کے جو قرآن تھے جہاں یوسف علیہ السلام موجود ہیں ملکہ عزیز مصر کے پاس, وہاں پہ وہ ان کو کہہ رہے کہ تم صدقہ تھوڑا سا کر دو, مطلب تم نے ہمیں ہمارے جو بھی وہ مال لے کے گئے تھے اور اس کے عوض میں جو انہیں غلہ ملا تھا, تو یہ تو تم نے دے دیا ہے, لیکن ہمیں تھوڑا سا ایکسٹرا دے دو, صدقہ کر دو. سمجھ رہے ہیں, لیکن صدقے کے بغیر آپ دیکھیں وہ مرنے والا, میں آپ کو اسی لیے وہ آیت جو کوٹ کی سورہ 63 کی 10, کہ اس میں وہ کہہ رہے کاش میں صدقہ کر لیتا اور میں نیکوکاروں میں سے ہوتا. نیک کس طرح ہوں گے اگر ہم صدقہ نہیں کریں؟ زکوٰۃ تو فرض ہے, صلاۃ تو فرض ہے, سمجھ رہے ہیں, اس طریقے سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. واجب صدقہ اگر جیسے جتنا بھی ہو سکے دینا چاہیے, مطلب اس کا کوئی وہ نہیں ہے جیسے. ہاں, کوئی اماؤنٹ تو کسی کی بھی نہیں ہے نا, آپ نے تو دینا ہی ہے. اللہ تعالیٰ, میں آپ کو بتا رہی, انفاق کے اندر یہ برانچز ہے, سمجھ لیں اس کی. خرچ کرنے کے اندر کویشچن کس کا کیا جاتا ہے؟ خرچ کا, کیونکہ اصل ورڈ ہی خرچ ہے, انفاق. اس کے بعد یہ ساری چیزیں نکلتی ہے. تو زکوٰۃ تو ضروری ہے شروع دن سے. آپ دیکھیں فوراً کا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ, زکوٰۃ کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے جس کو بیان کیا جائے, وہ تو ہے ہی, جیسے صلاۃ کو ایسی چیز نہیں. تو اسی طریقے سے جو پھر صدقہ ہے تو اس کے بعد اس کی کیٹیگری آتی ہے. اس کے بعد فرماتے وَمِنْهُمُ الَّذِينَ, اور ان لوگوں میں سے جو یؤذون النبی, یا نبی کو دکھ دیتے ہیں, وَيَقُولُونَ, اور کہتے ہیں هُوَ أُذُنٌ, وہ کانوں کا کچا ہے, یعنی وہ بہت زیادہ سنتا ہے. قل کہہ دیجئے, اذن, کان لگانا, کان کا سننا, خیر لکم, تمہاری بھلائی کو, یؤمنو, تمہاری بھلائی کے لیے ہے. یؤمن باللہ, وہ اللہ کو مانتا ہے نبی, ویؤمن للمؤمنین, اور وہ مومنین کے اوپر ایمان رکھتے ہیں, اعتماد کرتے ہیں, ٹرسٹ ہے اس کا مومنین کے لیے. ورحمۃ للذین آمنوا منکم, اور رحمت ہے وہ نبی یعنی ان لوگوں کے لیے, آمن جو ایمان لائے, منکم تم میں سے, والذین یؤذون رسول اللہ, اور وہ لوگ جو اللہ کے رسول کو اذیت دیتے, لہم عذاب علیم, ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے. اب کیا کہا, ان لوگوں میں سے جو نبی کو اذیت دیتے ہیں, کس طرح کی باتیں کر کے کہ نبی تو بڑا کان لگاتے ہیں, ہر ایک کی باتوں میں آ جاتے ہیں, ہر ایک کو اتنی امپورٹنس دے رہے ہیں اور سن رہے ہیں ان کی ساری باتیں. تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو نبی کا سننا ہے نا, یہ بہتر ہے, بہتری کے لیے نا تمہاری, تو اچھائیوں کو ہی سن رہے ہیں نا تمہاری, تو تمہیں برا کیوں لگ رہا ہے؟ یعنی اب یہ دیکھیں منافقوں کو اس بات پہ بھی اعتراض ہے, نہ ماننے والوں کو اس بات پہ بھی اعتراض ہے. اللہ کہتے ہیں وہ اللہ کو مان رہے نبی, اور پھر تم کو مان رہے, ایمان والوں کو مان رہے, ان کے اوپر اعتماد ہے اس کا, وہ تو رحمت بن گیا بلکہ ان کے لیے جو ایمان لائے تم میں سے. یہ جو اذیت دیتے ہیں اللہ کے رسول کو, ان کے لیے درد دینے والا عذاب, یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول سے کوئی محبت نہیں. اور پھر کیا کہا 62 میں, یحلفون باللہ, وہ اللہ کی قسمیں کھاتے, لکم تمہارے لیے, لیرضوکم, تاکہ وہ تم کو راضی کریں, واللہ ورسولہ, اور اللہ اور اس کا رسول احق, زیادہ حقدار ہے, ان یرضوہ, کہ وہ راضی کرے انہیں, ان کانوا مؤمنین, اگر وہ ایمان والے. کیا کہہ رہے ہیں, وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تمہارے سامنے, یعنی مومنین کے آگے قسمیں یہ کھاتے ہیں کہ تم لوگ خوش رہو ان سے. اللہ کہہ رہے ہیں اللہ رسول زیادہ حقدار ہے کہ وہ اللہ کے رسول کو راضی کرے, اور اللہ ان سے خوش ہو. یہ زیادہ پرابلم والی بات ہے, یہ سوچنے کی بات ہے, یہ ٹینشن لینے کی بات ہے. اگر ایمان والے ہو, جو ایمان والا نہیں ہوتا اس کو تو اس بات پہ ہوتا ہے کہ لوگ مجھ سے خوش نہیں ہیں, لیکن جو اللہ کو ماننے والا ہوتا ہے اس کو کیا ہوتا ہے, اللہ مجھ سے خوش ہو جائے.